22 رجب یہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص دن ہے، اور ان دنوں کا یہ سب سے خاص اور سب سے مجرب اور سب سے طاقتور عمل ہے۔ عمل میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور سورۃ اخلاص یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اب جیسے 22 ہے نا، دو اسی طرح یہ دو چیزیں ہیں، ایک سورۃ اخلاص ہے، ایک سورۃ کوثر ہے۔ اس کے ساتھ باقی چیزیں جو آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا، لیکن آج کا عمل بڑا خاص اور سب سے قیمتی عمل ہے، اور اس عمل کی ہر بات، ہر حصہ، ہر جز ہی بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ آج کا دن بڑا اہم ہے۔ یقین جانے اس بندے کا مقدر بدل جائے گا، اس کی تقدیر بدل جائے گی، وہ جو مانگے گا اس کو آج ہی مل جائے گا اگر اس نے یہ عمل کر لیا۔ دیکھیں امام جعفر صادق اہل بیت اطہار کے عظیم امام ہیں، علم دین کی بے مثال استاد اور تقوی اور صداقت کے پیکر تھے۔ آپ کا جو شمار ہے نا اسلام کے بڑے بڑے علمی ستونوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آج یہ خاص عمل جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ آپ نے اس دن میں اگر کر لیا تو آپ کو یہ تمام برکتیں ملیں گی جو برکتیں آپ کو بتانے۔ اگر ابھی تک ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت نہیں کروا سکے، یا اس مہینے کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، یا ابھی تک اپنے گھر کو مال و دولت سے بھر نہیں سکے، تو ابھی تک آپ اپنے مقدر کی سستی کو لے کے بیٹھے ہیں کہ اپنا مقدر نہیں چمکا سکے، تو پھر آج آپ کے پاس بڑا اہم ترین موقع ہے، کیونکہ یہ ماہ رجب کا آخری عشرہ ہے، اور اس کے آج 22 تاریخ یعنی کہ اس کے بعد باقی 7-8 دن رہ گئے ہیں ماہ رجب کے، پھر آگے شعبان شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، آخری عشرے کے بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ایک تو فضیلت حضرت امام جعفر صادق کی نسبت سے، دوسری جو سب سے بڑی فضیلت وہ حضور علیہ السلام کا سفر معراج پر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس لیے یہ دو بڑی اہم ترین اس مہینے کو نسبتیں حاصل ہیں۔ اب یہ پہلی جو نسبت ہے نا یہ حضرت امام جعفر صادق والی، تو آپ نے اس دن میں اگر یہ عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ عمل یہ 3 دن نہیں گزرتے، یعنی یہ 3 دن کا عمل جو آپ کو عرض کروں، آج 22 رجب پیر کے دن، اسی طرح 23 رجب یعنی کہ 22، 23، 24 رجب، یہ 3 دن آپ نے عمل کو پڑھنا ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں گے اس عمل کی برکتیں آپ کو کتنی جلدی اور کس قدر۔ کہتے ہیں پہلے دن ہی تمام حاجتیں پوری، دوسرے دن برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، تیسرے دن آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو فوراً اور اتنی جلدی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا۔ ہر کوئی دیکھنے والا آپ پر تعجب کرے گا، رشک کرے گا کہ اتنا مقدر پایا ہے اور ایسی قسمت پائی ہے، اور اس قدر اور اتنی جلدی کہ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے برکتیں۔ اب دیکھیے گا آپ کا لقب بھی صادق ہے، یعنی کہ صادق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ سچ بولتے تھے، جھوٹ سے سخت نفرت کرتے تھے، سچائی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے آپ کی پیدائش کے حوالے سے یہی جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس حوالے سے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اور آپ نے علم اپنے والد امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا، کم عمری میں ہی قرآن حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ راتوں کو قیام، دنوں کو روزہ اور زبان کو ذکر میں ہمیشہ تر رکھتے تھے۔ آپ اللہ کے بڑے نیک بندوں میں سے تھے۔ آپ کا علمی مقام اگر دیکھنا ہو تو آپ کے ہزاروں شاگرد تھے، ان میں بڑے بڑے فقہاء اور محدثین شامل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے زیادہ علم کسی کو نہیں دیکھا، یعنی کہ زیادہ علم والا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ امام مالک بھی فرماتے تھے کہ امام جعفر صادق عبادت اور علم کا خزانہ تھے، یعنی بڑے بڑے امام، بڑے بڑے جو امام ہیں فقہ کے، حضرت امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ کتنے بڑے بڑے امام ہیں، یہ بیان کرتے ہیں ان کی بارے میں، اس لیے کہ آپ کی شان اور آپ کی عظمت سے کون نہیں جانتا۔ اس لیے اب میں اس طرف نہیں بڑھتا، عمل کی جانب جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ میں سے ہر بھائی بہن کو اس عمل سے برکتیں مل سکیں۔ آپ نے سب سے پہلے
عمل کو جیسے ہم کرتے ہیں کہ آپ نے نیت کر لینی ہے اپنے مقصد کی، جو خاص مقصد ہے اس عمل کو آپ نے آج ہی پڑھنا ہوگا، یعنی آج 22 رجب ہے تو اس عمل کو آج 22 رجب کے دن، یہ بڑا موقع آپ کے پاس ہے، اگر یہ 3 دن مسلسل آپ اسی طرح یہ عمل کریں، یعنی کہ جیسے آج 22 کو کیا اسی طرح 23 کو، اسی طرح پھر آگے آپ پیر منگل یعنی کہ پیر منگل بدھ، یہ 3 دن آپ مسلسل عمل کریں، پھر دیکھیں کیسے آپ کے گھر مال و دولت سے بھرتا ہے۔ تو دوستو یہ اس کی ترتیب ہوگی، جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد بڑی ہی مختصر سی ہے، بڑا سادہ سا عمل ہے، آپ نے درود پاک شروع میں بھی پڑھنا ہے اور آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ تو شروع اور آخر میں درود پاک جی کی جو تعداد ہے وہ صرف اور صرف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ ہی آپ آخر میں درود پاک پڑھیں گے، تو یہ ترتیب ہے۔ تو درود پاک کے ساتھ اس عمل کا آپ نے آغاز کرنا ہے، لیکن درود پاک سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ نیت آپ نے کر لینی ہے اپنے خاص مقصد اور حاجت کی۔ اب ابتدا میں ہی آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کو سورۃ اخلاص کہتے ہیں، اور آخر میں آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہوگی، اس کے درمیان باقی چیزیں پڑھنی ہیں۔ شروع اور آخر میں یہ صورتیں ہیں، ان کے درمیان میں چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی بدلتی ہیں، جو آپ کی حالات بدلتی ہیں، جو آپ مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے، جس کی خواہش کریں جس کا ارادہ کریں اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ تو اس طرح عمل کرنا ہے، آپ نے عمل کرتے ہوئے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی، اور کلام نہیں کرنا کسی کے ساتھ، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ محبت اور چاہت کے ساتھ عمل کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں تمہاری زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے، اور ایسا انقلاب کہ دنیا دیکھ کر آپ رش کرے گی اور آپ کی ہر کوئی تعریف کرے گا کہ واقعی یہ اس بندے نے۔ اور پھر دیکھیں عمل آپ کریں گے، اس عمل کی برکتیں آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو بھی ملیں گی، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ، آپ کے رزق میں اضافہ، آپ کی بخشش، آپ کے والدین کی بخشش، اس طرح بہت سارے انعامات آپ کو ملیں گے۔ یہ سورت جو آپ نے پڑھنی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید، یکتائی اور صفات کمال کو مختصر مگر انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں یہ سورت ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ اسلام کی جڑ توحید ہے، اس لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سارا مضمون رکھا ہے نا وہ اپنی وحدانیت کا، اپنی توحید کا ہے، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے۔ باقی تمام چیزیں آپ دیکھیے گا جب یہ عمل کریں گے نا تو آپ کو ایک روحانی سکون بھی ملے گا اور اطمینان بھی ہوگا، یقین بھی ہوگا، اور یہ سارے انعامات اس عمل کی بدولت لوگوں کو ملتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جب کفاران مکہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اپنے رب کی صفات بیان کریں، تب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا تاکہ اللہ کی ذات ہر قسم کے شرک اور نقص سے پاک ہو، لوگوں کے سامنے بیان ہو۔ اس لیے قرآن کریم کا یہ ایک تہائی حصہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس لیے کہ قرآن 3 حصوں پر مشتمل ہے، توحید، احکام اور واقعات، اور صورت یہ والی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خالص توحید کو بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ ایک صحابی ہر نماز میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس صحابی کی شکایت کی گئی، یا رسول اللہ کہ یہ ہر نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے اس غلام اس صحابی کو بلایا، فرمایا کہ تم اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ تم سے محبت کرتا ہے کیونکہ تم اس سورت سے محبت کرتے ہو۔ یار جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے محبت کے ساتھ، اللہ پاک اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جب کسی بندے سے اللہ محبت کرنے لگ جائے تو وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ مختصر تمہید کے اندر میں نے اس صورت کے بارے میں آپ کو مکمل چیزیں بتا دی ہیں،
اب اس سورہ مبارکہ کی تعداد بتاؤں، دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے عمل کے دوران کوئی گفتگو نہیں کرنی، خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اللہ کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ سورت دل کو شرک، شک، خوف سے پاک کرتی ہے، انسان کو اللہ پر مکمل بھروسہ عطا کرتی ہے، کیونکہ اس سورت کو جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اب کتنا بڑا یہ انعام ہے اس بندے کے لیے، اور سب سے اہم چیز جو میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو شخص اس کی تلاوت کرے گا، یہ سورت جب وہ بندہ قبر میں بھی چلا جائے گا اس کی قبر کو بھی نور سے بھر دے گی، اس لیے کہ یہ سورت دل سے پڑھی جائے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ رزق میں اس صورت کے ذریعے اتنی برکت اور کثرت آتی ہے کہ رزق سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا کہنا ہے کہ رزق اس گھر میں بارش کے قطروں کی طرح آتا ہے جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے، اس لیے آپ گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں اس وقت موجود ہیں، بس اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی دیر ہے، انعامات کی بارش تمہارے اوپر فوراً ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ سورت روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا دلاتی ہے اور نظر بد سے حفاظت کرتی ہے، یہ گھروں میں سکون لاتی ہے، وہاں رحمت الہی کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ یہ سورت شیطان کے وسوسوں سے بھی بچاتی ہے، قبولیت اس کے ذریعے آپ کی عمل کی قبولیت ہے، کیونکہ ابتدا میں اس سورت کو پڑھا، اور یہاں تک کہ میرے آقا اس سورت کو سونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے، اور اس کے پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی ہے، فرمائی سورت کے ذریعے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو دل سے پڑھیں، تکبر اور نفرت دل سے نکال دیں، یہ سورت آپ کی پاکیزگی بخشے گی، آپ کو روحانی طاقت بخشے گی، اور آپ کا رعب اور دبدبا اور تمام چیزیں آپ کی لوگوں کے اوپر ہوں گی، اور تسخیر خلق آپ کو نصیب ہوگی۔ تو اس سورہ مبارکہ کو 41 بار آپ نے پڑھنا ہے، تو اسی طرح یہ سورت کا ورد کرتا ہے، اس کا چہرہ بھی اللہ تعالیٰ نور علی نور کر دیتا ہے، آپ کے چہرے پر آپ کی نورانیت واضح طور پر ظاہر ہوگی، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پر نورانیت ظاہر ہو جائے، انعامات کی بارش ہو جائے، وہ بندہ اس طرح اس عمل کو پڑھتا جائے، پھر دیکھیں اس کے گھر میں بہاریں کیسے آتی ہیں، انعامات کیسے آتے ہیں۔ یار بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں نا، رب کبھی بھی ان کو خالی نہیں موڑتا۔ دیکھیے ایک بار اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، یہ بہت پتے کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ احاطہ میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا کہ یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آنکھیں دے۔ آپ نے اس فقیر سے دریافت کیا، بابا بتا کتنا عرصہ ہوا تمہیں آنکھیں مانگتے ہوئے؟ بولا برسوں گزر گئے مگر مراد پوری ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا میں مزار پاک سے حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں روشن ہو گئی تو ٹھیک ورنہ قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر فقیر پر پہرہ لگا دیا، بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلے گئے۔ ادھر فقیر پر گریہ طاری تھا، رو رو کر فریاد کر رہا تھا، یا خواجہ رحمت اللہ علیہ پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان بھی چلی جائے گی، اگر آپ نے کرم نہ فرمایا تو مارا جاؤں گا۔ جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ بادشاہ مسکرا کر فرمایا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہی سے مانگ رہے تھے، اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا ہے، تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے۔ اس لیے جب دل کے ساتھ آپ مانگتے ہیں تو فوراً عطا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ پاک کے ولیوں کے مزارات پر خلوص دل سے ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی حاجات کے لیے وقتاً فوقتاً اولیاء کے مزار پر حاضری بھی دیتے رہا کریں۔ اگر اس وقت آپ کسی صاحب مزار کے قریب ہیں تو یہ عمل وہاں جا کر کریں، دیکھیں فیض کیسے جاری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ یقین جان لوگوں کی زندگی بدلنے والی چیزیں ہیں، حالات بدلنے والی چیزیں ہیں، تقدیر کے فیصلے کروانے والی۔ اپنے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤ اس عمل کو پڑھیں۔ اس کے بعد اگلی تسبیح بھی سن لیجئے گا، وہ کتنی کمال کی کتنی مبارک تسبیح ہے، وہ الفاظ جو انتہائی اعلیٰ درجے کے، جو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہے، اور اس کے ذریعے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، دل کو یہ جلا بخشتے ہیں، دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اور میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، جس نے یہ الفاظ پڑھنے اپنے اوپر لازم کر لی، اللہ پاک اس کی پریشانیاں دور فرمائے گا، تنگی سے راحت عطا فرمائے گا، رزق تو وہاں سے آئے گا جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔
ایسی ایسی جگہ سے اس کے معاملات بنیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ کوئی مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ گناہ گار مسلمانوں کو بخشنا اللہ پاک کا فضل اور اسے عذاب دینا اس کا عدل ہے۔ یہ صراط الجنان کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اب آپ نے یہ الفاظ پڑھتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ آپ نے صرف اتنا کہنا ہے استغفر اللہ۔ تصور میں یہ پڑھتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کو رکھنا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ جو سورۃ توحید جس کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اس کو اس دن میں اتنی بار پڑھنا نا، یقین جان خدا جانتا ہے کتنے قرآن پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس دن میں ایک نیکی کرنا یہ 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پھر یہ دن بڑا عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اس لیے اس میں پڑھتے جائیں، اعمال کرتے جائیں، رب کی رحمتیں حاصل کرتے جائیں۔ اس لیے اب دوستو آپ نے اس ترتیب دیکھیں، بڑے بڑے بزرگان دین نے اپنی اولادوں کو نصیحت کی ہے۔ حضور داتا گنج بخش بھی ان الفاظ کے بارے میں یہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں سنو میں تمہیں اللہ کا پسندیدہ عمل نہ بتاؤں، اور وہ کیا ہے جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے؟ جو بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے، جو استغفار اس طرح پڑھتا ہے۔ متقی لوگوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ رب کائنات سے ہر لمحہ ڈرتے رہتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور حضور بزم اولیاء کے اندر یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 239 پر شیخین کی روایت ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا، پھر کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا، مجھے معاف فرما دے۔ رب نے فرمایا میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس پر مواخذہ بھی فرماتا ہے، لہٰذا اسے بخش دیا جاتا ہے۔ پھر جب تک رب چاہے وہ گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر ایک اور گناہ کر لیتا ہے، اب پھر کہنے لگتا ہے میرے رب میں دوبارہ گناہ کر بیٹھا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے کو پتا ہے میرا رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ بار بار اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ کلمات آپ نے 41 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اب رب کائنات کی بارگاہ سے رزق مانگنا ہے۔ دیکھیں پہلے ہم نے اس کی توحید کا ذکر کیا ہے، اس کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد ہم نے اس سے معافی مانگی ہے، کیونکہ پہلے اس کا ذکر ہے، پھر اس سے معافی مانگی ہے۔ اب اس کے معافی مانگنے کے بعد اب اس سے رزق مانگنا ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ والوں نے جو صوفیاء نے اس عمل کی ترتیب اور طریقہ لکھا ہے نا، میں کہتا ہوں کمال کر دیا ہے۔ ایسے اعمال صدیوں بعد نصیب ہوتے ہیں اور ایسے موقع بھی صدیوں بعد ملتے ہیں۔ آج موقع ہے، آج وقت بھی ہے، آج سب کچھ ہے، آج بات بن جائے گی اگر آپ اس طرح کر لیں گے، ورنہ پھر وقت گزر جائے تو پچھتاوے کے سوا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اس لیے آج اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ آج تمہارے لیے راہیں کھلی ہیں، آج ان راہوں پر چلو اور یہ عمل کر کے مستفیض ہو جاؤ۔ دیکھیں رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو، میرا رزق بڑھ جائے، مجھے زیادہ رزق ملے۔ اس لیے ہم نے اور یہ عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ذریعے تو کہتے ہیں کہ رزق کی برسات ہوتی ہے، مفلسی غربت فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ جس شخص کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، اس کو چاہیے اس عمل کو آج دن میں جس وقت چاہے شروع کرے، آج بھی کرے، کل بھی کرے، پرسوں بھی کرے۔ 3 دن پیر منگل بدھ کے دن اس عمل کو پڑھ لے اور پھر دیکھیں اس کی غربت ہمیشہ کے لیے ختم، مفلسی ہمیشہ کے لیے ختم، مالی طور پر حالات درست ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اتنی تعداد میں پڑھ سکتا ہے تو ضرور اس عمل کو دیکھیں، چند منٹ لگتے ہیں یہ عمل پڑھتے ہوئے، اور لوگ تو یقین جانے ان اسماء کی برکت سے ہمیشہ مستفیض ہوتے ہیں۔ رکے ہوئے کام، دکان، رکا ہوا کاروبار، اکثر لوگ کہتے ہیں کاروبار چلتے چلتے گر جاتے ہیں، آمدن ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کاروبار جو شروع کرتے ہیں اس میں بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے ہم کدھر جائیں، کیا کریں؟ تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اگر کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے اور بالکل بند ہو چکا ہے، اس ترتیب کے ساتھ شروع کر لیں اور پھر دیکھیں اگر کسی شخص کی ملازمت چھٹ گئی ہو، معطل کر دیا گیا ہے، دوبارہ بحالی چاہتا ہے یا ترقی چاہتا ہے اپنے معاملات کے اندر، اپنے کاموں کے اندر، اس نے پڑھنا کیا ہے؟ اس نے آج رزق میں اضافے کی نیت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کی رحمت سے دیکھنا کیسے انعامات آتے ہیں۔ صرف اتنے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ اب اس کا مطلب یہ ہے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ اور اللہ ہی کی ذات ہے جو بندوں کو رزق عطا فرماتی ہے، اور ہر بندے کی یہ ضرورت ہے۔ رزق کی پریشانیاں جس کو بھی ہے نا، تکلیفیں جس کو بھی ہیں،
اور کہتے ہیں یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے منتخب فرما دے گا، اور دیکھیں مفلسی کو دور کرنے کا، تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کا، اس جیسا عمل آپ کو شاید نہ ملے، اور یہ موقع بھی شاید آپ کو نہ ملے۔ اس لیے آپ نے اس اسم مبارک کو اس تصور کے ساتھ، میرا رب میرے رزق میں اضافہ فرما رہا ہے، مجھے رزق عطا کر رہا ہے، اس تصور کے ساتھ آپ نے اس اسم مبارک کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیے گا جو اس کے بعد ہے نا وہ کمال ہے۔ اب جب آپ نے کہا تھا نا کہ اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، جب آپ نے فریاد کی ہے تو اس فریاد کے فوراً بعد اگلی فریاد بھی آپ نے کرنی ہے، اگلے کلمات بھی پڑھنے ہیں۔ ابھی تو آپ کو جو صورت بتائی ہے یہ اس کے درمیان والی چیزیں ہیں، یعنی کہ شروع اور آخر میں صورتیں ہیں، جیسے میں نے سورت اخلاص کا ذکر کر دیا، آخر میں سورت کوثر کا ذکر ہے، اس کے درمیان والی یہ چیزیں دیکھیں، 3 چیزیں جو اس کے درمیان میں ہیں نا، یہ بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہیں۔ اب ان میں آپ کو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کا ایک وہ اسم مبارک جس کے ذریعے رزق آپ نے مانگا ہے، دولت آپ نے مانگی ہے، عزت آپ نے مانگی ہے، شہرت آپ نے مانگی ہے، اور اسی اسم مبارک کے ذریعے، کیونکہ یہ وہ اسم مبارک ہے، کہتے ہیں کہ شب معراج کی رات وہ آئے گی تو میں آپ کو اس کے حوالے سے عمل دوں گا، اور ہماری نا شب معراج کی رات ایک خصوصی دعا ہوتی ہے اور بڑی اہم اور قیمتی دعا ہوتی ہے، ہر سال لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اس دعا میں نام شامل ہو جائے تو آپ 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو اب دوستو آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ اس اسم مبارک کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے، اور یہ لفظ ہبہ سے بنا ہے جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، ایسی عطا کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے جو چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نشاور کر دینا، بے سوال۔ اب اس عمل کے بعد کہتے ہیں سوال نہ بھی کریں، نہ بھی مانگیں، تب بھی رب کائنات اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ زندگی کا سب سے کامیاب عمل ہے، کیونکہ ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کو کہتے ہیں قبر، حشر، پل صراط میں بھی مدد ملے گی، اور یہ کیونکہ اللہ کی پہچان اس کے اندر ہے، جو اس کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت اس کی سنوار دیتا ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ کیونکہ یہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دن ہے، تو اس لیے قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جائیں، علم اور کردار کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہوتی، یہ آپ کا پیغام تھا نوجوانوں کے۔ اور امام کا پیغام یہ بھی ہے کہ سچ بولو، عدل کرو، اللہ سے ڈرو، علم حاصل کرو۔ یہ الفاظ، یہ کلمات بھی آپ کے ہیں، اس لیے ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑے رہنا۔ اب ہم نے یہ اسم مبارک جس کا مطلب بہت زیادہ، پہلے رزق مانگا، اب مانگنا ہے یا وہابو، یا وہابو، اے بہت زیادہ دینے والے۔ تو اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے، بغیر کسی غرض کے عطا کرتی جائے، اس لیے جو شخص اللہ کو اس صفت سے پکارتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز وہ مانگے اس کو مل جاتی ہے۔ اس کا تعلق رزق کی فراخی کے ساتھ ہے، غربت اور تنگی سے نکلنے کے ساتھ ہے۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، ذرائع آمدن تمہارے کم بھی ہیں تو فوراً اس میں اضافہ ہو جائے گا، تھوڑے ہی عرصے میں، ان 3 دنوں میں اللہ پاک نے چاہا تو تمہیں غنی فرما دے گا، اور یہ مقصد میں کامیابی کا سب سے بہترین راستہ ہے، بہترین عمل ہے۔ اضافہ شادی کے اصول کے لیے اکثر لڑکیوں اور لڑکوں بعض اوقات شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، دولت نہیں ہوتی، جس وجہ سے شادیاں رک جاتی ہیں، نوجوان لڑکیاں لڑکے بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ عمل سے پہلے یہ آپ اپنی حاجت اللہ سے طلب کریں، یا اللہ فلاں مشکل ہے، فلاں حاجت ہے، اس کو پورا فرما، تو اللہ تمہاری تمام حاجتوں کو اپنے فضل اور رحمت سے پورا فرما دے گا۔ تو اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ تو اب اس اسم مبارک کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ جس کو سورت کوثر کہتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورت کے بارے میں کون نہیں جانتا، ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی کتنی عظمت اور کتنی فضیلت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ ہر دعا تمہاری قبول ہوگی، جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا، آگے شیئر کرنا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔